نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 24 تا 25۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے سو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ بلا شبہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب کبھی بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل بطور غذا کے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغوں میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر: قرآن کے مقابلے سے ہمیشہ عاجز رہیں گے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے ہو اور کبھی بھی نہ لا سکو گے۔ اس میں رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی دنیا میں باقی رہنے کی پیشن گوئی کے ساتھ یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں صادق ہیں، سچی ہیں، سب کے سامنے ہیں، چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے۔ تمام افراد انسانی جب تک بھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا دین قبول کریں، چونکہ سارے انسانوں کے لیے سارے زمانوں اور سارے مکانوں میں آپ کی دعوت ہے، اور یہ دعوت قیامت آنے تک ہے، اس لیے کہ کسی ایسے معجزے کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے۔ یہ معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے تمام انسان اور جنات، افراد اور جماعتیں عاجز ہیں اور عاجز رہیں گے۔ قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، اس کی حقانیت اور سچائی واضح ہے، پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے شمار قومیں، کروڑوں افراد مبتلا ہیں۔ قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ عناد اور ضد اور تعصب قومی اور مذہبی نے ان کو دعوت قرآن کے ماننے سے اور اسلام قبول کرنے سے روک رکھا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا اور اپنے لیے عذاب آخرت مول لینا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو دوزخ کی آگ سے خود کو بچاؤ، یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر عذاب دائمی کے مستحق نہ بنو، اور دیکھتے بھالتے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن نہ بنو۔ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جو اس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں، اور پتھروں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، بے شک تم اور وہ جن کی عبادت تم کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ تفسیر در منصور میں صفحہ نمبر 32 جلد نمبر 1 بحوالہ طبرانی، حاکم اور بہقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے
یہ پتھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وقودها الناس والحجارۃ میں فرمایا ہے، گندک کے پتھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ اہل ایمان کو جنت کی بشارت۔ کافروں کی سزا بتانے کے بعد اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کی جزا ذکر فرمائی ہے جو طرح طرح کی نعمتوں کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ باغوں میں رہیں گے، یہ باغات دارالنعیم میں ہوں گے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ان باغوں میں رہنے کے لیے مکان بھی ہوں گے، جیسا کہ سورہ صف میں وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ فرمایا ہے۔ ان باغات میں نہریں جاری ہوں گی جو صاف ستھرے پانی کی ہوں گی، جس میں کسی طرح کا تغیر نہ ہوا ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ تبدیل نہ ہوا ہوگا، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت کا ذریعہ ہوں گی، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو شراب وہاں پی جائے گی وہ لذت کے لیے ہوگی، اس سے نہ نشہ آئے گا اور نہ سر میں درد ہوگا۔ سورۃ الصافات میں فرمایا ہے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ دوم یہ فرمایا کہ ان باغوں کے درختوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور جب کبھی بھی کوئی پھل لایا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے، اگرچہ لذت اور مزے میں مختلف ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من قبلو سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو پھل ہمیں دیے گئے تھے یہ اسی جیسا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہیں جنت میں جو پھل دیے جائیں گے ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی پہلے کھایا تھا۔ مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ پہلے معنی لینا زیادہ ظاہر ہے تاکہ لفظ کلما کا عموم باقی رہے، کیونکہ جنت میں سب سے پہلے جب پھل ملے گا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا تھا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب من قبلو سے دنیا والے پھل مراد لیے جائیں۔ لیکن صاحب تفسیر نفسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے مل چکا ہے، دونوں پھلوں کے بارے میں ہے۔ دنیا والے پھل اور جو پھل وہاں دیے جاتے رہیں گے دونوں مراد ہیں۔ جو پھل ان کو دیے جائیں گے دیکھنے میں بظاہر دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، جس چیز کو پہلے دیکھا ہو اس سے انس اور الفت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی طرف طبعی میلان زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ظاہری صورت میں وہ پھل دنیا والے پھلوں کی طرح ہوں گے اور حقیقت میں ان کا مزہ اور کیف دوسرا ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں سے دنیا میں کوئی پھل نہیں، بس ناموں کی مشابہت ہے، یعنی پھلوں کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے کہ یہ سیب ہیں یا نار ہیں، ہم نے اس کو دنیا میں کھایا تھا، لیکن وہ مزے میں دنیاوی پھل کی طرح نہ ہوں گے بلکہ ان کا مزہ اور کیف جنت کے اعتبار سے ہوگا، جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ بعض حضرات نے اشکال کیا ہے کہ دنیا والے پھل مراد لیے جائیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جنتی پھل صرف انہی پھلوں کے مشابہ ہوں جو دنیا میں تھے۔ یہ اشکال کوئی وزن دار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شروع داخلے کے وقت دنیا والے پھلوں کے مشابہ دیے جائیں اور پھر ان پھلوں کے انواع و اقسام پیش کیے جاتے رہیں جو دنیاوی پھلوں کے مشابہ نہ ہوں اور ان میں آپس میں مشابہت ہو تو اس میں کوئی بات عقل و فہم سے بعید نہیں ہے۔ اہل جنت کو بار بار اور ہمیشہ ایسے پھل دیے جانا کہ جن میں ظاہری مشابہت ہو اور حقیقت میں مزہ اور کیف الگ الگ ہوں، اس سے بہت زیادہ استغراب و استعجاب ہوگا اور اس سے خوشی دوبالا ہوگی۔ سوم یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ گندگی اور تکلیف دینے والی چیز سے پاک ہوں گی، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی وہ بیویاں حیض سے اور پیشاب پخانہ سے، ناک سے نکلنے والے بلغم سے، تھوک سے اور منی سے پاک و صاف ہوں گی، اور اولاد بھی نہ ہوگی جس کے باعث نفاس آتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بیویاں ہر تکلیف والی چیز سے اور نافرمانی سے پاک ہوں گی۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان عورتوں میں کسی قسم کی کوئی چیز گھن والی اور تکلیف دینے والی نہ ہوگی۔
ان کا ظاہر اور باطن سب کچھ عمدہ اور بہترین ہوگا، شوہروں کی بات مانیں گی، نافرمانی نام کو بھی نہ ہوگی۔ مذکورہ اقوال تفسیر ابن کثیر میں نقل کیے گئے ہیں۔ مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ مطہرۃ باب تفعیل سے فرمایا اور طاہرۃ نہیں فرمایا، اس سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو نہایت اعلیٰ طریقے پر بیان فرمانا مقصود ہے کہ ان کو ایک پاک کرنے والے نے پاک بنایا ہے اور وہ پاک بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان بیویوں کا حسن و جمال دوسری آیات میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ چہارم یہ فرمایا ہم فیہا خالدون، یعنی اہل جنت ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ نکالے جائیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے۔ کما فی سورۃ الکہف لا یبغون عنہا حولا، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو خوشخبری سنانے کے لیے ایک ندا دینے والا پکار کر ندا دے گا، تمہارے لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تندرست رہو گے، لہٰذا کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، اور یہ کہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی، اور جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ کہ نعمتوں میں رہو گے، پس تم کو کبھی محتاجگی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 38 جلد 2۔ دنیا کی نعمتوں میں قدورت ملی ہوئی ہے، خوشی کے ساتھ رنج ہے، تندرستی کے ساتھ بیماری ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، مال اور عہدوں کے ساتھ دوسروں کا حسد اور دشمنی ہے، اور سب سے آخر بات یہ کہ سب نعمتیں فانی ہیں، صاحب نعمت بھی فانی ہے، نعمتوں کا دوام اور ہمیشگی کسی کے لیے نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کے زوال اور چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا، زندگی بھی دائمی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ان کی شان میں فرما دیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔